واجب ہوں گی، یاد رکھیں۔ کسی نے سوال کیا روزے کی حالت میں زکام کی وجہ سے بار بار کف یا تھوک آتا ہے اور بار بار تھوکنے جانا نہیں ہوتا تو کیا کرے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لیجئے، روزے کے اندر کوئی چیز کا نگلنا منع ہے، کھانے پینے کی چیز یا جو چیز کھائی جا سکتی ہے نگلی جا سکتی ہے وہ منع ہے، جو اندر کے اندر رہے اس سے پوچھ کی پوچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے اور پورا دن تھوکتے بیٹھے رہتے، تو منہ میں آتا اگر اندر چلا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ پارٹ ہے اس کا۔ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں کلی کرتے، کلی کرنے کے بعد کپڑا لے کے پورا بولے پانی نہیں رہنا۔ اگر اتنی احتیاط ہوتی تو صحابہ ضروری عمل کرتے۔ ایک بھی صحابی سے وضو کرنے کے بعد منہ کو صاف کرنا گیلے سوکھے کپڑے سے ثابت نہیں، تھوکتے بیٹھے رہتے۔ بس آپ احتیاطاً جو پانی کا ہوتا ہے ایک بار دو بار تھوک دے، اس میں پانی نکل جاتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تھوک عموماً منہ میں رہتا ہے، اس کے اندر جانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نیچرل ہے۔ اب انہوں نے کف کیا، کف مطلب میوکس ہے، سپوٹم ہے، مطلب بلغم ہے، پانی ہے، موٹا گاڑھا پانی ہوتا ہے اس کا، تو یاد رکھیے اگر وہ ناک کے اندر سے اندر چلا جاتا ہے گلے میں سے، کسی کو پوچھ اور پکڑ نہیں ہے۔ اگر آپ منہ میں لاتے ہیں تو پھر اندر نہیں لے سکتے۔ بلغم تھوکنے کو منہ میں لا لیا، اب آپ نگل نہیں سکتے، اندر سے کیا اور اندر چلا گیا کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اس میں نیت یہ نہ ہو کہ آپ کو بلغم کھانا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بات یہ مسئلہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، پہلے پیٹ بھر لیں گے اس سے اپن، نیت وہ نہیں ہے، آپ نیچرل ہے، آپ بیمار ہیں، کیا چاہتے تھے تھوکنا چلا گیا، اس پہ انشاءاللہ کوئی پوچھ نہیں، کوئی وہ نہیں۔ میوکس پانی گاڑھا پانی ہوتا ہے، اندر سے اندر چلا جائے کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ چیزیں جب منہ سے باہر آئیں گی تو گندگی ہے نا، منہ کے اندر تھوڑی گندگی ہے۔ دیکھیے پیشاب پخانا تو پیٹ میں ہے، نماز پڑھتے آپ تو پیٹ میں ہے، طواف کرے تو پیٹ میں ہے۔ اس کی غلاظت کب مانی جاتی ہے؟ جب پیٹ سے نکل جاتا ہے، خون جس کے اندر ہے لیکن جب حیض کے ذریعے نکلتا تو ناپاک مانا جاتا ہے۔ منی جسم کے اندر ہی ہے، نکلیں گا تو ناپاک ہے، جب تک اندر ہے اس کا وہ ایشو بھی نہیں آتا۔ بہت سی زیادہ وہ کراہت ہوتی ہے نا بلغم وغیرہ بول، لیکن وہ اندر ہے جب تک تو پارٹ آف باڈی ہے، آپ اس کو وہ نجس نہیں یاد رکھیے۔ جب چیزیں نکلیں گی تو غلاظت کہلائیں گی۔ پیشاب جسم کے اندر ہی بنتا ہے لیکن جب نکلیں گا اور باہر آئیں گا تو اب ہو گیا وہ پیشاب، اب اس کے چیٹوں سے بھی احتیاط کرنا ورنہ گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے، لہٰذا اگر وہ اندر سے اندر چلا جاتا ہے کوئی پوچھ نہیں، منہ میں آتا ہے تو نگلا نہیں جا سکتا، پھر اس کو آپ کو تھوکنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی نماز وغیرہ کی حالت میں منہ میں آ جائے، سفر وغیرہ کر رہا ہو اور بہت زیادہ پیسنجر اور تھوک آ جائے تو ایسے ٹریولنگ میں آپ ٹیشو وغیرہ پیپر وغیرہ دستی ساتھ رکھے اور اس میں تھوک لے، اس میں بھی کچھ نہیں، کوئی پاٹ رکھے، کوئی باسکٹ رکھے، کوئی ڈبی رکھے، کوئی باٹل رکھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، چونکہ آج کل سہولتیں بہت زیادہ ہے یہ ساری چیزوں کی، وہ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنے کپڑے پہ ہی تھوک کر آپ مل لے سکتے ہیں۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ہے، لوگوں کے پاس دستیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، غربت کا عام زمانہ تھا، لوگ نماز میں بلغم آتا سامنے تھوک دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز کی حالت میں بلغم آئے تو وہ اپڑے میں تھوک کر اس کو مل لے یا جیب میں تھوک لے، کیونکہ تھوک اپنی ذات سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تھوک کے لگنے سے ناپاکی نہیں آتی، تو کپڑے پہ لگنے ناپاکی نہیں، تو گھر جا کے دھو لیتے اس کو، تو پھر آپ اپنا کپڑا یوز کر لے، اپنا ایکسٹرا کلاتھ یوز کر لے، اندر جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرنے میں انشاءاللہ کوئی